الرحیم۔ تو اب ہم جس چیز کی طرف آ رہے ہیں وہ یہ کہ تقوی، ہم نے یعنی صفات کا تھوڑا سا آپ میں سے اگر کوئی دہرا دے کہ صفات کا کمپلیکس ہم نے کیسا بنانے کی کوشش کی، کہ اس چیز کو ہم نے وہ کیا کہ تزکیہ نفس جو ہے وہ صفات بلڈنگ ہے، کوالٹی کیریکٹرسٹک بلڈنگ ہے نفس کی، اور اس کی امپورٹنس کیا ہے کہ حقیقتاً نفس اپنی صفات کو لے کر ہی آگے جاتا ہے جو اس میں پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی جتنی چیزیں بھی ہماری اس دنیا میں جن کو ہم اپنا ایسٹ قرار دیتے ہیں، یا جن کی خدمت ہم مینلی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہماری ریلیشن شپس اور ہمارا بدن یا بدن سے ریلیٹڈ چیزیں، اگر کوئی بھی انسان تھوڑی دیر کے لیے عقل استعمال کرے تو اسے صاف نظر آ جاتا ہے کہ ان میں سے کچھ بھی مرتے وقت باقی رہنے والا نہیں ہے، یہ سب ہاتھ سے جانے والی چیزیں۔ تو اگر ہم نے اپنے نفس پر محنت نہیں کی، اپنا اصل سرمایہ نہیں بنایا جو کہ میری صفات ہیں، اور صفات کے ساتھ ساتھ جب ہم اعمال کی بات کرتے ہیں تو عمل کی بھی حقیقت یا عمل کا اثر، یعنی الٹیمیٹلی وہ بھی کسی نہ کسی صفت سے ہی کنیکٹ ہوتا ہے، تو وہ باقی رہتا ہے۔ ٹھیک، تو اگر ہم نے اس اپنے سرمائے کو بنانے کی طرف توجہ نہیں کی، اس طرف سے ہم غافل رہے خدا نخواستہ، تو پھر یہ ہوگا کہ مرتے وقت انسان بالکل خالی ہاتھ ہوتا ہے۔ بلکہ خالی ہاتھ کیا ہوتا ہے کہ یعنی ظاہر ہے کہ جب یہ بھی ایک لا آف نیچر ہے، خدائی نظام کا ایک حصہ ہے کہ کوئی چیز بھی ایمٹی نہیں رہ پاتی۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر انسان اپنے نفس کو ایمٹی خالی چھوڑ دے گا کہ اس میں اچھی صفات نہیں پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ خالی ڈبے کی طریقے سے رہے گا، بلکہ پھر اس میں شیطان اور دنیا اپنی چیزوں کو بھریں گے۔ ٹھیک ہے، کہ جہاں پر بھی ایمٹینس ہوگی نا، وہاں پر پھر دوسری پارٹی آ کے ان ہو جائے گی، اور انسان کو، اور وہ جو امام علی علیہ السلام کا خطبہ ہے نہج البلاغہ کے شروع میں، کہ پھر شیطان ہے اور اس کا لشکر ہے کہ جو پھر ایسے دل میں آ کر اپنا گھونسلہ بناتا ہے، اپنے انڈے بچے دیتا ہے، اپنا پوری فیملی گرو کراتا ہے، اور نفس تمہارا ہوتا ہے قبضہ اور گھر ان کا بن جاتا ہے۔ پھر یہ ہوگا خدا نخواستہ کہ جن لوگوں نے بھی اپنے آپ کو اپنے اندر پاکیزہ صفات پیدا کرانے پر زور نہیں دیا، محنت نہیں کی، تو وہ جگہ خالی نہیں ہوتی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان خالی اس دنیا سے جائے گا، بلکہ اس حالت میں اس دنیا سے جا رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ والی باتیں ہم نے سمجھ لیں۔ تو اب مجھے بتائیں کہ صفات کا، یعنی صفات سیئہ یا برائی کی صفات کو بھی ہم نے دیکھ لیا تھا، اس کو میں نے تھوڑا کیٹیگرائزیشن کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ لیکن جب ہم محنت کر رہے ہیں تو صفات حسنہ پر، تو وہ کمپلیکس ہم کیسے بنا رہے ہیں؟ یعنی وہاں پر ہمارے سامنے جو ہمارا میپ ہے، ہمارا جو نقشہ ہے کہ جس کے مطابق ہم کو محنت کرنی ہے، تو وہ نقشہ کیا ہے؟ بندگی خدا۔ یعنی فاؤنڈیشن جو ہے، کور بندگی ہے جی۔ جی، اور بندگی کا معنی، یعنی بندگی کا معنی کیا ہوگا؟ کیونکہ تقرب، خدا سے کنیکٹ ہونا، کنیکٹ۔ یعنی ہمارے اور خدا کے درمیان جو ہے نا وہ ٹو وے کمیونیکیشن ہو، یہ بندگی ہے کہ ہم بھی یہاں سے اس کی طرف بھیج رہے ہوں اور وہاں سے بھی ہمارے پاس آ رہا ہو۔ جب یہ کمیونیکیشن لنک اسٹیبلش ہو جاتا ہے ہمارا اپنے رب سے، اپنے خالق سے، تو ہم اس کے عبد ہو جاتے ہیں، اس کے بندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ حقیقی معنی ہے بندگی کا۔ اور جس کو ہم نے جس آئیڈیا کو ریجیکٹ کیا تھا کہ بندگی غلامی کا نام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی بندگی اس کا نام نہیں ہے کہ انسان ایک سلیو کے طریقے سے خدا کے ساتھ بیہیو کرے۔
بلکہ بندگی. ٹھیک ہے، یہ ایک بندگی ہو گئی کور. پھر تقوی. تقوی ہے. تقوی کا معنی کیا ہوگا؟ گاڈ کانشیسنس، اویئرنیس. یعنی ہم ہمیشہ خدا کے سامنے ہیں، جی. اور خدا کی نظر میرے ظاہر، باطن، قلب، روح، سر، ہر جگہ پر خدا کی نظر میرے اوپر ہے. اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ بھی ہم نے جو کل آپ کو بتایا تھا کہ یعنی کہ جو لٹرل میننگ سے جہاں سے بات آتی ہے، جس کو زیادہ تر لوگ تقوی کی ڈیفینیشن کے طور پر بیان کرتے ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو وہ ڈیفینیشن نہیں ہے بلکہ اس کا ایک اثر ہے. اور وہ کیا ہے کہ تقوی کیسے پہچانا جاتا ہے؟ کہ انسان حرام سے دور رہتا ہے، انسان کی زندگی میں حرام نہیں آتا. obviously جب ہم خدا کا خیال رکھیں گے تو حرام مکروہات سب کے بارے میں احتیاط خود بخود آئے گی. اور دوسرا یہ کہ انسان جو ہے وہ ہڈن سنز یا وہ چیزیں جو باریک ہوتی ہیں، جو چھپی ہوتی ہیں، ان کی طرف سے یعنی انسان میں اویئرنیس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے صحیح اور غلط کے حوالے سے. ٹھیک ہے، یہ یعنی یہ تقوی کے سمجھ لیں کہ اس چیز کے ساتھ بالکل اٹیچڈ پیریفرل ہے. ٹھیک ہے، پھر زہد ہو گیا. اور پھر ہم نے کہا تھا کہ اس کے اوپر صبر، شکر اور توکل کا جو بنتا ہے. اچھا، اور پھر ہم نے آخر میں اس بات کو کنکلوڈ کیا تھا کہ ان تمام صفات کو جب ہم اس کمپلیکس کو بنانے جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے ایک تھوڑا سا یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک ڈائیورژن ظاہری طور پر آتا ہے. اور یہ تربیت کا یہ سسٹم ہمیں خدا نے دیا ہے، ہمیں قرآن نے دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہماری اپنی عقل نہیں ہے جہاں سے یہ آ رہا ہے، کیونکہ ہماری اپنی عقل تو یہ کہے گی کہ بھئی اگر بندگی سب سے اہم ہے تو آپ بندگی کی اہمیت، بندگی پر محنت کرو. لیکن وہی والی مثال یاد رکھیے گا کہ نفس کو روحانی بننا ہے لیکن روح کے بارے میں آپ کو خبر نہیں ہے، تو آپ ڈائریکٹلی معرفت روح پہ نہیں جا سکتے. آپ معرفت روح تک جائیں گے معرفت نفس کے ذریعے سے، کیونکہ نفس آپ کے سامنے ہے، نفس آپ کے ہاتھ میں ہے، نفس کے معاملات کو آپ دیکھ سکتے ہیں، نفس کے معاملات کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی. ٹھیک. تو اسی طریقے سے بندگی یعنی خدا سے جو کنیکشن یا خدا سے جو لنک ہے نا، یہ ڈائریکٹلی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اور ہمیں اچھے طریقے سے پتا ہے ہم سب کو کہ اس بارے میں ہماری سمجھ بہت کمزور ہے، کیونکہ شاید آپ تو اس چیز کو پھر بھی تصور کر لیں اتنا کچھ قرآن وغیرہ جاننے سیکھنے کے بعد، لیکن ویسے آپ مومنین یا مسلمین سے کہیں کہ تعلق بخدا، تو وہ ان کا دماغ کچھ بھی نہیں سوچ پائے گا کہ کہہ کیا رہے ہیں. تعلق بخدا کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے؟ بٹ ٹھیک ہے، ہم نے نماز پڑھ لی، عبادت کر لی، ہو گیا خدا سے تعلق. لیکن وہ جو بات میں نے کہی کہ ٹو وے کمیونیکیشن، لنک اسٹیبلش کرنا، یہ آسان بات نہیں ہے. تقریباً 1% لوگوں کو آپ ہٹا دیں، باقی سب کے لیے بہت ہی عجیب انہونی چیز ہے یہ. تو اس لیے یعنی اسی انسانی حالت یا کمزوری کو دیکھتے ہوئے پھر قرآن نے ہم کو جو چیز سکھائی اور بتائی وہ یہ ہے کہ تم اپنے تقوی پر محنت کرو. ٹھیک ہے، اور تقوی پر محنت کرنے کے لیے ابھی میں انشاءاللہ اس کو لکھ بھی دوں گا، لیکن میں جانا چاہ رہا ہوں تھوڑا قرآن کی طرف. تو دو چیزیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جو ہم نے کہا تھا کہ ایک جو گلو ہے وہ کیا ہے کہ جس سے تمام چیزوں کی بانڈنگ ہوتی ہے نا، جیسے جب آپ گھر بنانے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ سب کچھ لا کے رکھ دیں. ٹھیک ہے، سیمنٹ بھی آ جائے، بلاکس بھی آ جائیں، سب آ جائیں، لیکن اگر پانی اویلیبل نہیں ہوگا نا تو آپ اینٹوں کو جوڑ نہیں پائیں گے. آپ سیمنٹ سے ایون اگر وہ والی برکس ہیں تو وہ برکس بھی نہیں بنا پائیں گے. ٹھیک. تو وہ جو پانی ہے جس کی وجہ سے وہ پورا بانڈ بنتا ہے، تمام چیزیں شیپ لیتی ہیں ان میں، جیسے خود قرآن کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، تو انہیں پانی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہر چیز زندہ ہوتی ہے.
تو ہمارا جو یہ صفات حسنہ کا کمپلیکس جب بنتا ہے تو اس میں پانی کا کام کون سی چیز انجام دیتی ہے؟ بانڈنگ گلو کیا چیز ہوتی ہے؟ صداقت. صداقت. ٹھیک. اور truthfulness. صداقت میں سب سے اہم پہلو کیا ہے؟ کہ انسان خود سے سچا ہو، خود سے. اپنے آپ کے ساتھ سچا جی. ہو. ٹھیک ہے. اور اپنے آپ کے ساتھ سچا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایبسولوٹ ٹروتھ جان رہے ہیں. نہیں، آپ کو جو ٹروتھ، جو سچائی آپ پر کھل رہی ہے اس کے ساتھ آپ سچے ہوں، اس کے ساتھ آپ آنےسٹ ہوں. یہ مین ریکوائرمنٹ ہے. اور یہیں سے ہی ساری خرابی پیدا ہوتی ہے کہ ہم پر سچ کھلتا ہے اور ہم اس سچ کو ادھر ادھر لپیٹ دیتے ہیں مختلف چیزوں کے ذریعے سے، اور وہاں سے ہمارا ڈاؤن جرنی شروع ہو جاتا ہے. پھر ایک ہم دو اوپر ایگزامپل جائیں. دیں حیدر بھائی، جی ایک دو ایگزامپل ذرا دے دیں پھر سے پلیز. دیکھیں، اگزامپل تو یہی ہے ہمارے سامنے کہ ہمیں چلتے پھرتے کوئی نہ کوئی سچی بات نظر آتی ہے، کوئی کچھ ہمیں بتا دیتا ہے، نہیں تو ہمیں قرآن یا اہل بیت کے کچھ جملے ہمارے سامنے آتے ہیں، کوئی حکمت اور عقل کی بات ہمارے سامنے آتی ہے، لیکن ہم اس کو اچھے طریقے سے جانتے ہوئے کہ یہ چیز سچ ہے اور مجھے اس کو قبول کرنا چاہیے، میں کسی نہ کسی عنوان اور بہانے سے جو ہے نا اس کو کھسکا دیتا ہوں سائڈ میں. جی. ٹھیک ہے. نہیں یار، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو اس سے مطلب دوستوں میں جھگڑا ہو جائے گا، فیملی میں جھگڑا ہو جائے گا، یا میں کیسے کروں گا، میرے روٹین میں فٹ ہی نہیں ہوتی ہیں چیزیں، اس قسم کی جو باتیں نا، کہ ہمیں ایک بات نظر آ رہی ہے، واقعی ہم کنونسڈ ہو رہے ہیں کہ یہ بات درست ہے، ہمیں ایسا کرنا چاہیے. یعنی اس میں سب سے بڑی بات تو تقریباً یہی ہے، سچ بولنا. کہ خود سچ بولنا ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر ہم کمپرومائز کرتے رہتے ہیں کسی نہ کسی بہانے سے. ٹھیک. تو یہ ابھی تک ہمارے ذہنوں میں، یعنی میں نے کہا کہ اس کو ہم ذرا ریوائز کر لیں، کیونکہ یہ تذکر، یعنی صداقت کے ساتھ جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ تذکر ہے. کہ آپ کو مائنڈ فل ہونا ہے، آپ کو مسلسل ریمائنڈ کرتے رہنا ہے ان تمام چیزوں کو. کیونکہ آپ اگر اس کو دہراتے نہیں رہیں گے نا تو پھر شیطان، کیونکہ انسان، آپ دیکھیں کہ انسان اپنے کاروبار کے معاملات کو بہت عرصے تک یاد رکھتا ہے. اگر کسی کو پیسے لینے ہیں یا دینے ہیں نا، وہ نہیں بھولتے انسان کو. لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں آپ غور کریں کتنے حیرت انگیز طریقے سے بندہ بھولتا ہے. آج کی بات کل نہیں یاد رہتی. ایسے ہی ہوتا ہے نا. قرآن اتنی تلاوت کی، نہج البلاغہ پڑھ لیا، امام کی دعائیں پڑھ لی، لیکن 2 دن بعد پوچھو کہ اچھا وہ جو دعا آپ نے مکارم الاخلاق پڑھی تھی یا دعا جو تھی دعائے توبہ پڑھی تھی، کیا وہ تو کچھ پتہ نہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کی جگہ فکشن جو ہے، اتنی موٹی کتاب ایک وقت میں بیٹھ کے پڑھ جاتے ہیں تو وہ ساری یاد ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ یعنی ہمارا جو نفس ہے ابھی وہ شیطان کے اثر سے آزاد نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمارا نفس جو ہے نا وہ ملائکہ کے یا انبیاء کے زیر اثر آ گیا ہو. وہاں پر شیطانی اثرات موجود ہیں. تو شیطان کے فیور میں یہ بات جاتی ہے کہ میں فکشن اور ناول اور مووی کی سٹوری اور ادھر ادھر کی کہانیاں یہ سب مجھے یاد رہیں، وہ میرے دماغ میں گھومتی رہیں، اور خدا اور رسول کی باتیں جو ہے نا وہ میرے دماغ سے وائپ آؤٹ ہو جائیں، ٹکے ہی نہ. تو اب اس کا کاؤنٹر جو ہمیں کرنا پڑے گا وہ یہی کرنا پڑے گا کہ بھئی یہ تو نالائقی خرابی میرے اندر ہے، تو اب میں، یعنی ہمارے لیے جو پرابلم آتا ہے نا وہی ہیمرنگ فرام آؤٹ سائڈ والی چیز ہم کو کرنی پڑتی ہے. کیونکہ ہمارے اندر کے مسائل بہت زیادہ ہیں. اگر ہمارے اندر فرشتہ صفت آ جائے، ہمیں فرشتہ خوئی ہمارے اندر پیدا ہو جائے، تو یہ اوپر کی ہیمرنگ کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ کے لیے حقیقت اور سچائی آپ کے اندر سے اٹھے گی، آپ کی فطرت میں سے نکلے گی، وہ نور آپ کو روشن کرنا شروع کر دے گا. آپ کو ایون باہر سے بہت ساری چیزیں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ اندر زیادہ تر شیطانی اثرات موجود ہوتے ہیں،
جس کا ثبوت یہی سب چیزیں کہ جتنی خرافاتی باتیں کرو تو ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، وہ سب ہمارے دماغ سے چپک جاتی ہیں، وہ ہم بھولتے نہیں ہیں سالوں تک. لیکن جب خدا اور رسول کی بات کرو تو وہاں پر 5 منٹ بعد بوریت بھی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ سب دماغ میں ٹکتا بھی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب کے سب اس کی علامات اور آثار ہیں کہ میرا نفس ابھی ہے کس حال میں. تو ہم لکی ہیں، بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم اس وقت دار عمل میں ہیں. دار عمل کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ اپرچونٹی موجود ہے کہ ہم چیزوں کے بارے میں یعنی اس طریقے سے بھی ان کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں جو ان ریئل ہے. یعنی یہ ریئل کیا ہے کہ میرے نفس کا حال یہ ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن یہاں پر میرے لیے یہ موقع موجود ہے کہ میں جو نہیں ہوں، اگر کوشش کروں کہ اپنے آپ کو ویسا بناؤں اور اس کو مسلسل اس پر محنت کرتا رہوں، تو اس وقت یہ امکان موجود ہے کہ وہ نقش میرے قلب پر بن جائے گا. یعنی شروع میں آئی ول بی ایکٹنگ ایز اے ہیپوکریٹ، میں ایک کاذب، ایک منافق کی حیثیت سے بیہیو کر رہا ہوں گا کہ جیسے نماز میں توجہ میں زبردستی لانے کی کوشش کر رہا ہوں. میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں صدقہ کروں، مال خرچ کروں، میں زبردستی مال خرچ کر رہا ہوں اس نیت سے کہ میرے اندر صفت زہد پیدا ہو، میرے اندر سے حب دنیا نکلے. اور اگر یہ محنت میں کرتا رہوں گا نیک نیتی کے ساتھ تو ایک نقش بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. تو اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ تذکر. کیونکہ آپ یاد نہیں رکھ پائیں گے، اور ہم سب کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ یاد کیوں نہیں رہے گا؟ اس لیے کہ نفس میں شیطانی اثرات زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، وہ باتیں یاد رہیں گی جو شیطان کو پسند ہیں، اور وہ باتیں بھول جائیں گی جو خدا کو پسند ہیں. until and unless کہ the tables are reversed، کہ ہمارا نفس جو ہے وہ وہی بندگی کی صفت اس میں آ جائے، اس کے اندر تعلق بخدا پیدا ہو جائے، اس کے اندر جو خدا کا نور، جیسے ہم نے بات کل کر رہے تھے آیے نور کی، کہ وہ جو نور خدا ہے، مصباح اور زجاجہ، وہ قندیل اور چراغ، وہ کسی حد تک وہاں پہ روشن ہونا شروع ہو جائے. تب پھر یہ ہوگا کہ تب خرافاتی چیزوں کی طرف سے انسان کو نفرت محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، اس سے بھاگے گا، اور جو کچھ خدا اور رسول کا ہوگا اس سے قریب ہوگا، اس کو پسند کرے گا، وہ بات اس کو یاد رہے گی. ٹھیک. تو تذکر یعنی یہ لازمی ہے، اور اس کا ریزن میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کیوں لازمی ہے. اس کا تذکر اگر نہیں ہوگا تو ہم سب فراموش کر کے بیٹھ جائیں گے، 2 دن میں کچھ بھی نہیں یاد رہے گا. ٹھیک. تو اب دیکھتے ہیں کچھ آیتوں کو کہ قرآن کریم جو ہے وہ ہمیں پریکٹیکلی کس طریقے سے متقی بنا رہا ہے، ہمیں تقوی تک کیسے لے جا رہا ہے قرآن. اور تقوی کے بارے میں کچھ تفصیلات جو کتاب مبین میں ہیں وہ کس طریقے سے. ٹھیک ہے، یہ سورہ زمر کی 2-3 آیتیں، اور یہ بالکل اسی چیز کو بہت واضح طور سے بیان کر رہی ہیں کہ تقوی اور صداقت دونوں کس قدر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اور صداقت ہی جو ہے نا پریکٹیکلی، صدق ہی پریکٹیکلی تقوی اور پھر بندگی کی بنیاد بنتا ہے. تو فمن اظلم ممن کذب علی اللہ. اظلم، اب آپ یہ ترکیب سمجھ گئے ہوں گے، افضل افعل، کہ یعنی یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ جب دو کو آپ چیزوں کو، ایک سملر گریڈ کی دو چیزوں کو آپ کمپیئر کرتے ہیں سملر کیٹیگری کی، تو ان میں جو زیادہ وہ صفت رکھتی ہے وہ اس وزن پہ آتی ہے افعال کے، جیسے افضل ہے، ٹھیک ہے، احسن ہے. تو اظلم یعنی پس اس سے بڑھ کر ظالم، اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ ظالمین میں سب سے لو کیٹیگری، سب سے زیادہ ظالم. ممن ان میں سے کذب علی اللہ،
کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اب آپ دیکھیں یہ کتنی خطرناک چیز ہے. خدا اس کو سب سے بڑا ظالم قرار دے رہا ہے جو خدا کو پر جھوٹ باندھتا ہے. تو جو قرآن کی آیتیں پڑھ کر اور جو رسول کے کلام کو بیان کر کے ادھر ادھر اس کو ٹویسٹ کریں اور اس کے وہ مطالب نکالیں اپنی مرضی سے کہ جو خدا نے نہیں بیان کیے ہیں، تو وہ کس کیٹیگری میں جائیں گے؟ وہ لوگ کس کیٹیگری میں جائیں گے؟ ایک دم واضح بیان ہے یا نہیں ہے؟ کذب علی اللہ، جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اللہ پر جھوٹ باندھنے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ جو کچھ خدا نے بیان کیا اس کو سچ سچ لوگوں کے سامنے پیش کرنے. ٹھیک ہے، اس میں بعض اوقات ہم سے کوئی مغالطہ ہو سکتا ہے کہ ہم بیسٹ ایفرٹس کریں اور ہم صحیح مطلب تک نہ پہنچ سکیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ حقیقی مطلب تک نہ پہنچ سکے، لیکن اس میں بھی یہ دھوکے بازی اور گمراہی والی چیز نہیں پیدا ہوگی. تو کذبہ علی اللہ کہ جو خدا کے بیانات کو کچھ کا کچھ، جیسے اتنا زیادہ وہ خاص طور سے یہودیوں کے بارے میں اور یہودی علماء کے بارے میں قرآن نے بتایا. اور ظاہر ہے کہ مسلمان بیان کرنے والے بھی پیچھے نہیں ہیں. تو سب سے بڑا ظالم وہ ہے. تو جب خدا کی نظر میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے، تو اس ظالم کے مقابلے میں کہ جو آ کے ہمارا حق غصب کرے یا ہمارے ساتھ زیادتی کرے، خدا کیسے ہماری مدد کرے گا؟ اس بات پہ غور کیجیے گا کہ جو سب سے بڑا ظالم ہے اس کی مدد کیسے ہوگی نچلے کمتر درجے کے ظالم کے مقابلے میں. اور اور کون سب سے بڑا ظالم ہے؟ نمبر ون یہ کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اور نمبر دو وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ کہ جب سچ اور صدق اس کے پاس آ جائے تو اس کو جی بھر کے جھٹلائے یا اس کا انکار کرے. تو اب آپ میں سے کوئی ریپیٹ کرے، خدا کی نظر میں سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو خدا پہ جھوٹ باندھے کی جھٹلائے. یا خدا کے بتائے ہوئے سچ کو ادھر ادھر کرے. جی. اور دوسرے اس کی دو کوالٹیز بیان کی نا. دوسری کوالٹی کیا ہوئی؟ سچ جاننے کے باوجود آپ اس پہ اذ نہیں، آپ غور کیجئے، جاننے کا لفظ نہیں ہے. اذ جاءہو، جب سچ اس کے پاس آ جائے. آپ اس جملے پہ، اس لفظ پہ غور کریں. یعنی خدا تمہارے پاس کسی نہ کسی ذریعے سے سچ کو بھیجتا ہے، تمہیں تاریکی اور گمراہی میں نہیں رہنے دیتا. اذ جاءہو، جب سچ اس کے پاس آئے. یعنی اس یہ کا نہیں کہ مطلب حیدر بھائی قلب روشن ہو جائے تبھی تو یہ سچ قلب پر حقیقت روشن ہو جائے. حقیقت روشن ہو جائے. قلب روشن تو خیر مومن کا ہوتا ہے، جی. لیکن قلب پر حقیقت روشن ہو جائے کہ یہ سچ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کام خدا کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی سچ تمہارے پاس آتا ہے. یہ ہدایت اللہ کی جو آتی ہے. ہاں، یعنی خدا ایک سچ کھول دیتا ہے ہمارے اوپر. اور میرا خیال ہے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ مجھے پوری زندگی میں یہ سمجھ میں نہیں آیا کبھی بھی کہ صحیح کیا تھا غلط کیا تھا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اس کو اچھے طریقے سے جھٹلا دے، اس کا انکار کر دے. ٹھیک ہے، اس سچ کو جھوٹ بنا دے یا اس سچ کو ریجیکٹ کر دے. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، یہ حقیقتاً کافر ہے جس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ٹھیک ہے، کافر اس کو ہی کہتے ہیں نا جو چھپاتا ہے. تو جو سچ کو چھپا دے، چاہے وہ سچ خدا کا بتایا ہوا سچ ہو یا وہ سچ جسے خدا زندگی میں تمہارے پاس بھیجتا ہے وہ سچ ہو، ان کی تکذیب کرے، اس کو ڈینائی کرے، اس کو ریجیکٹ کرے. ٹھیک ہے، تو یہ حقیقی کافر ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں نا کہ خدا کی نظر میں جو حقیقتاً کفر ہے وہ کسی اس کو اور اس کو ماننے کو نہیں ہے. اس مکتب کو مان لیا، اس کو مان لیا، اس کو قبول کر لیا، دی یہ کلمہ پڑھ لیا، یہ نہیں. حقیقتاً ایمان اور کفر کیا ہے؟
سچ کے آگے سر جھکانا یا سچ کو ریجیکٹ کر دینا، یہ ایمان اور کفر کا معیار ہے۔ اور دیکھیں یہ تقوی کی، متقی کی کیا ڈیفینیشن قرآن نے بیان کی ہے، والذی، وہ شخص، جاء بالصدق، جو سچ کو لے کر آتا ہے، سچ کی بنا پر آتا ہے، سچ کے لباس اوڑھ کر آتا ہے، سچ کی کمپینین شپ میں۔ با کا میں نے آپ کو معنی بتایا تھا کہ با کا جو ورڈ ہوتا ہے یہ حرف ہے، ورڈ تو نہیں، حرف ہے۔ یہ بہت سارے معنی رکھتا ہے، جن میں سے 3 4 جو ہے نا وہ بہت زیادہ کامنلی یوز ہوتے ہیں، تو مینلی اس میں وہ میننگ سارے موجود ہیں، باقی بھی تقریباً، کہ با یعنی بائی ورچو آف، جس کو کہتے ہیں بائی سببیت، با یعنی اس کی معیت میں، با یعنی کسی لباس میں، لبادے میں۔ تو بالصدق، کہ انسان جب زندگی میں داخل ہوتا ہے، انسان جب زندگی میں اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے، تو بائی ورچو آف ٹروتھ، ان کمپینین شپ آف ٹروتھ، ان دا گارمنٹ آف ٹروتھ، یعنی اس کا لباس سچ ہے، اس کا ساتھی صدق ہے، اس کی بنیاد حق اور سچائی ہے، جو اس طریقے سے آئے، یعنی کہاں آئے، زندگی میں آئے، زندگی گزارے، وَصَدَّقَ بِهِ، اور اس سچ کی تصدیق کرے، ٹھیک ہے، یا دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی ہے۔ یہ یہاں پر جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ جو سچ لے کر آئے اور اپنے عمل سے اپنے سچ کو سچ ثابت کر دکھائے، اپنے عمل اور کردار سے جو سچ پیش کر رہا ہے، جس سچ کے لبادے میں ہے، جس سچ کی بنیاد کی بات کر رہا ہے، اس سچ کو اپنی زندگی میں عملی طور پر ثابت کرے، اولئک هم المتقون، وہ ہیں جو متقی ہیں۔ یہ ڈیفینیشن ہے نا تقوی کی، متقی کی، ٹھیک۔ والذی جاء بالصدق، جو سچ کی بنیاد پر ہو، سچ کی معیت میں ہو، وصدق بہ، اور اسی سچ کی بنیاد پر تصدیق کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی زندگی میں ظاہر ہے کہ جب ہم آتے ہیں، اس کی بہت مثالیں اس میں ہیں خود قرآن میں، اور اس میں جیسے غزوہ احزاب میں ہیں، غزوہ بدر، غزوات میں، کہ غزوات کو خدا نے باقاعدہ یہ ٹیسٹ کے طور پر لیا ہے کہ تم نے جب کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب تم نے کلمہ پڑھا، جب تم نے کلمے کا ذکر کیا، کہا کلمے کو قبول کیا، تو جاء بالصدق والی بات آ گئی، یعنی تم نے ایک سچ کو قبول کیا، تم نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اس سچ کی معیت میں زندگی گزاریں گے، ہم اس سچ کی بنیاد پر زندگی گزاریں گے۔ اب یہ جو دین خدا کی حمایت میں اور رسول کی اطاعت میں اب جو یہ غزوات ہیں یا سختیاں ہیں یا اور پریشانیاں ہیں، اب یہ صدقہ بہی ہے، اب یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر تمہیں اپنے سچ کو سچ ثابت کرنا ہے، اور اگر تم نے یہ بات یہ کر لیا، اس کی تصدیق کر دی، تو تم حقیقی متقی ہو، یعنی تمہارا تقوی قبول ہے۔ اور پھر تقوی ایک مرتبہ قبول ہوتا ہے نا، تو اٹ از لائک برسٹنگ فورتھ آف صفات حسنہ، اور اس میں جو آپ فوراً اگلی آیت میں دیکھیں گے، تقوی جو ہے نا وہ ایک ایسے مطلب بیج کی مانند ہوتا ہے کہ جہاں سے پھر آپ، جو میں انرجی کی بات کر رہا تھا، کہ جہاں سے وہ انرجی پورے آپ کے اس میں کمپلیکس میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، کہ آپ کی ہر صفت جو ہے نا سمجھ لیں الائیو ہو جاتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے۔ تو اس میں سے ایک صفت کا اگلی آیت میں بھی ذکر ہے کہ لَهُم مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، کہ اور یہ لوگ وہ ہیں کہ جو وہ چاہیں گے وہ ان کے رب کے پاس ان کے لیے موجود ہے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہ محسنین کی جزا ہے۔ تو یہاں پر متقی کے ساتھ محسن کو شامل کیا گیا،
ایک اور صفت متقی کے ساتھ محسن. اور محسن یا مقام احسان کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا ہے کہ مقام احسان یہ ہے کہ تم ایسی عبادت کرو کہ جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم اس حالت میں رہو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ مقام احسان ہے، یہ لوگ محسنین ہیں. تو وہ وہی ڈائریکٹلی یعنی متقی کے ساتھ وہ چیز کنیکٹڈ ہے. ٹھیک. تو یہاں سے ان 3 آیتوں کے ذریعے سے ہم کو یہ بات واضح طور سے ہمارے اوپر روشن ہو گئی، ہم کو نظر آ رہی ہے کہ جب ہم صفت تقوی کی بات کرتے ہیں، متقی بننے کی بات کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں محضر، اور محسن جو ہے نا وہ اس سے ایک کیٹیگری اور اوپر چلا گیا. کیا کہ بندہ یہ نہیں کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، بلکہ آپ کہاں پہ چلے گئے کہ آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی لیے انبیاء کی تعریف جو ہے نا خدا نے متقین کے طور پہ نہیں کی ہے، محسنین اور صالحین کے طور پہ کی ہے. ٹھیک ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب بیان آیا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، کہ جب وہ بالغ ہوا یعنی اپنے 15 سال کے سن کو پہنچے تو ہم نے اس کو حکم، حکمت اور علم عطا کیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اس طریقے سے ہم محسنین کو جزا دیتے ہیں. تو پیامبران محسنین ہیں نہ کہ متقین. ٹھیک ہے. پیغمبروں کے لیے متقی کی صفت آپ کو نہیں ملے گی، محسنین کی صفت ملے گی، کیونکہ محسن جو ہے وہ متقی سے اپ گریڈ ہے. کہ متقی وہ ہے کہ جو اس صفت کو رکھتا ہے کہ میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں. ٹھیک ہے. محسن جو ہے نا وہ اس سے آگے بڑھ کر کے حضوری کا احساس نہیں ہے، رویت تک پہنچ گیا ہے. وہ دیکھ رہا ہے، اور صرف اس جگہ پہ نہیں ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے اس کیفیت اور حالت میں، بلکہ وہ بھی خدا کو دیکھ رہا ہے جس حد تک انسان کا قلب رویت خداوندی کو پانے کی صلاحیت رکھتا ہے. ٹھیک. یہ والی بات سمجھ میں آ گئی. تقوی کی قرآنی تعریف ہم کو سمجھ میں آ گئی. جی. جی جی حضرت کلیئر. ٹھیک. اچھا. اب ہم اس جگہ پر آتے ہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہو، یعنی اس کا روڈ میپ کیا ہو، روٹ ہم کیا لیں. یہ تو ہم نے سمجھ لیا، لیکن ہم اس کو کریں کیسے؟ کیا قرآن اس بارے میں ہمیں باقاعدہ کوئی ایک پلان بنا کے دیتا ہے کہ ان جگہوں پر تم مثال کے طور پر ہوشیار رہنا، یا ان جگہوں پر تم فلاں عمل کرنا، فلاں کام کرنا؟ تو تم جیسے وہی میں نے کہا نا کہ ہم لوگ جو اتنے زیادہ نالائق ہیں کہ ہمارا فطرت کا نور اور عقل جو ہے وہ روشن نہیں ہے، تو ہمیں جو ہے نا اب اوپر سے ہیمرنگ کرنی پڑتی ہے اپنے اندر وہ نقش بنانے کے لیے یا وہ امپریشن لانے کے لیے. تو اب ہم کس رستے پہ چلیں، کیا کریں؟ تو میں آپ کو ایک بہت ہی ان یوزول، مجھے نہیں پتا کہ ہم نے اس پہ بات کی تھی پہلے سورہ طلاق پہ. جی آپ لوگوں کے ساتھ بات کی ہے سورہ طلاق پہ؟ نہیں. جی آپ نے بتایا تھا حیدر بھائی کہ اس میں طلاق کے ساتھ تقوی کا بینیفٹس اور اس کو ساتھ ساتھ لے کے ہاں، چلایا. لیکن اس پہ بات نہیں کی ہم نے. نہیں بات ڈیٹیل نہیں کی تھی آپ نے. اچھا. چلیے تو اس کو دیکھیں تھوڑا سا، ذرا سا ان ڈیپتھ اس میں دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ظاہر ہے کہ سورہ کا جو نام ہے طلاق، تو ٹاپک بھی اس کا طلاق ہی ہے. یا ایہا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، اگر تم طلاق دو یا نیت کرو اپنی عورتوں کو طلاق دینے کی، فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، تو پس طلاق دینا ان کی عدتوں کا، یعنی وہ جو ایک ٹائم ہوتا ہے 4 مہینے 10 دن کا، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور اس کو احصا کرو یعنی اس کو کور کرو اس ٹائم پیریڈ کو. ٹھیک. وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ،
اب یہ ایک حکم ہے جو بہت ہی عام سا حکم ہے، اور یعنی بہت سارے لوگ تو ظاہر ہے کہ کوئی طلاق ہر ایک تو نہیں دے رہا ہوتا، تو اس چیز کام کو کریں گے بھی نہیں کہ ہماری زندگی میں شاید اس حکم پر کبھی عمل بھی نہ ہو کہ اس کا خیال رکھنا۔ لیکن یہاں پر جو وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ آ رہا ہے، یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ وَاتَّقُوا اللَّهَ کا کیا سینس بن رہا ہے یہاں پہ؟ اور آگے بھی دیکھ لیں، لا تخرجوہن من بیوتہن، یعنی ایسا نہ ہو کہ جب تم نے ان کو طلاق کا ارادہ کر لیا تو تم فوراً ان کو گھر سے باہر نکال دو۔ ولا یخرجنا، اور نہ وہ خود باہر نکل جائیں، الا ان یاتینا، مگر یہ کہ اللہ نہ کرے کہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی خراب عورتیں ہوں تو وہ تو پھر گھر میں نہیں رہیں گی، یا وہ مسئلہ وہ الگ ہے، ٹھیک؟ یہ کام نہیں کرنا، یعنی کہ جب تک عدت والی مدت ہے تو گھر سے باہر نہیں نکالنا ہے، الگ نہیں کرنا۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، باؤنڈریز ہیں، کہ انہیں باؤنڈریز کا مطلب ڈونٹ بریک دیٹ رول، یہ رولنگ۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کو بریک کر دے، ان سے باہر نکل جائے، بس یقیناً اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، اور تم کیا جانو کہ شاید خدا جو ہے اس کے بعد یعنی کوئی اور امر لے آئے، یا کوئی چیز ہو جائے کہ اس دوران میں ایک میل ملاپ والی صورتحال بن جائے، سون، ٹھیک ہے، ابھی ہمیں اس پر بات نہیں کرنا۔ ہمارا مین ٹاپک یہ ہے کہ اس ساری چیز میں وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ کیسے فٹ ہو رہا ہے۔ یہ ہمارا مین پوائنٹ ہے ٹو پونڈر۔ فیئرنیس سے کچھ لنک ہے اس کا؟ ہوں فیئرنیس سے کیا؟ ہوں اچھا، اس میں دیکھیں آپ تھوڑا سا اگر اس کو ذرا بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں نا، جس زمانے میں یہ آیتیں اتری تھیں، اس زمانے، اس دور میں، اور خاص طور سے عرب کے اس معاشرے میں جن لوگوں کو یہ آیتیں سنائی جا رہی تھیں، عورت کی کیا حیثیت تھی؟ کیا حیثیت تھی خاتون کی، عورت کی؟ نتھنگ۔ مطلب اگر ایک کموڈٹی کی حیثیت سے بھی کوئی ٹریٹ کر لیتا نا تو شاید وہ بھی عزت والا رویہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی قطعاً کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہاں پر کس کے ساتھ اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو زیادتی نہیں کرنا؟ کس کے ساتھ؟ کہ جس کے ساتھ زیادتی کرنا نا، جس کے ساتھ میل ٹریٹمنٹ اس معاشرے کا نارم تھا، جس میں کسی کو کوئی شرمندگی نہیں ہوتی تھی عورت کے ساتھ زیادتی یا ظلم کرتے ہوئے، ٹھیک؟ تو تقوی کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ اب یہاں سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ تقوی حاصل کرنے کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ فرسٹ کسی سے اسٹیپ، زیادتی نہیں کرنا۔ کسی سے نہیں، جس پر آپ مکمل اتھارٹی اور کنٹرول رکھتے ہیں اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا، کسی کے ساتھ نہیں۔ آ رہی ہے میں سمجھ میں؟ ہوں بات سمجھ میں آ رہی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی ریلیٹڈ ٹو دیٹ حدود خدا کا خیال رکھنا، یعنی جس کو ہم اپنی فقی زبان میں کہتے ہیں حرام والی باؤنڈریز کو نہ توڑنا۔ لیکن یہاں پر جو حرام والی باؤنڈری ہے یہ اخلاقی ہے، وہی جو میں نے آپ سے کہا، اخلاقی حدود زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ حد اخلاقی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی نہیں رکھنا گھر میں، طلاق دینا ہے، نہیں ہے، جاؤ نکلو، اب اس کے بعد اس کا کوئی بھی حشر ہو، کچھ بھی ہو،
اگر ولادت ہونے والی ہے، وہ اب اس مصیبت کو لے کے کہاں جائے، 4 مہینے 10 دن اسی لیے کہا ہے کہ رکو، کہ اگر وہ سب ہے اب وہ کہاں کس مصیبت میں پھنسے کوئی پرواہ نہیں ہے، جاؤ گھر سے۔ اور یہ سب ایک نارمل چیزیں تھیں اور رہی ہیں، سینکڑوں سال تک اسی قسم کے طریقے رہے۔ ٹھیک، تو وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ کہاں فٹ ہو رہا ہے اس میں؟ جو تمہارے مکمل طور سے ماتحت ہے، جو تمہاری مٹھی میں ہے، جو اگر تم زیادتی کرو تو وہ بیچارہ یا بیچاری تم کو ریئیکٹ بھی نہیں کر پائے گا، اس کے حق کے بارے میں خدا کی وجہ سے ہوشیار رہنا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، یہ نہیں کہا جا رہا کہ اس بات سے ڈرو کہ اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی، اس بات کو دھیان رکھنا کہ خدا کی نظر تمہارے اوپر ہے، یہ زیادتی نہیں ہونے پائے، یہ اصل پوائنٹ ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ٹھیک ہے، نہ کہ اپنے اس عمل سے ڈرو، اپنے عمل سے ڈرو کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تقوی رکھو جو تمہارا رب ہے۔ تو اس بات کو نوٹ کیجئے کہ تقوی کی پہلی سیڑھی کیا ہے، کہاں سے آپ پریکٹیکلی تقوی کی پریکٹس یا اس کو حاصل کرنا شروع کریں گے؟ کہ جو ہمارے ماتحت ہو، جو ہمارے ہاتھ میں ہو، جو ہمارے خدا نہ خواستہ کسی زیادتی کا جواب بھی نہ دے سکتا ہو، اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونا چاہیے، اس کے حق کا لحاظ رکھو، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اس کو تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ ٹھیک، وَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، اور جب وہ مدت پہنچ جائے، پوری ہو جائے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو یا روک لو، ٹھیک ہے، رجوع کر لو کہ صحیح ہے میں طلاق دینے کا ارادہ بدلتا ہوں، اور ظاہر ہے خدا یہی چاہتا ہے کہ یہ چیز نہ ہو۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ، فرق یعنی جدا کرنا، بِمَعْرُوفٍ، اور یا پھر اگر نہیں ہے، روکنا نہیں ہے تو جدا کرنا معروف کے ساتھ، نیکی کے ساتھ۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور اس چیز پر اپنے صاحبان عدل میں سے، یعنی وہ لوگ جو عادل ہوں ان میں سے 2 لوگوں کو گواہ بناؤ۔ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور وہ شہادت اللہ کے لیے قائم ہو، یعنی وہ اس طریقے سے گواہ بنے کہ خدا ہم پر حاضر ہے، ناظر ہے، اور ہم اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے گواہ بن رہے ہیں کہ یعنی ہم جب گواہی دے رہے ہیں تو اس کا ہمیں خدا کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یہ اس کے لیے نصیحت ہے کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، یہ بہت مشہور آیت ہے، آیت کے ٹکڑے ہیں، فقرے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، خدا اس کے لیے مخرج یعنی نکلنے کا رستہ بنا دیتا ہے، کبھی بھی مصیبت پریشانی میں پھنسے نہیں رہنے دیتا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو اس جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے پس بے شک خدا ہی اس کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، یقیناً اللہ اپنے امر کو اپنے انجام تک، اپنے کلمنیشن تک پہنچانے والا ہے، لے جانے والا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اور بے شک اللہ نے ہر شے کے لیے ایک ایسٹیمیٹ، ایک حساب، ایک قدر مقرر کی ہے۔ اچھا، اب ہم نے دیکھا کہ اب پہلے تو خالی یہ بات ہو رہی تھی وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اب یہاں پر تو اتنا زبردست انعام ہے کہ جو تقوی الہی اختیار کرے اس کو خدا 2 چیزیں دے گا، کبھی بھی زندگی میں پھنسا نہیں رہنے دے گا، مشکلات میں گھرا نہیں رہنے دے گا، اس کے لیے نکلنے کا رستہ بنائے گا، خدا بنائے گا رستہ۔ یجعل لہ
مخرجن، خدا اس کے لیے مخرج، نکلنے کا رستہ بنائے گا، اور اس کو وہاں سے رزق دے گا، من حیث، اس حیثیت سے رزق دے گا، لا یحتسب، جس کا بندے کو گمان بھی نہیں ہوگا، جس کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ دونوں چیزیں کس بنا پر ہیں، کس کے لیے ہیں؟ متقی کے لیے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ۔ اب کیا، اب اس نے کون سا خاص کام کر دیا؟ اب کیا ہوا؟ جی اب وہ جو چیز تھی کہ اپنے ماتحت پر ظلم نہ ہو، اپنے ماتحت کے ساتھ نرمی اور رعایت والا سلوک کیا جائے، وہ تقوی کا پہلا مرحلہ تھا۔ اب اس میں اور کون سی چیز ایڈ ہو گئی کہ پھر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ تک بات پہنچ گئی، انعام دینے تک بات پہنچ گئی، ریوارڈ آ گیا۔ توکل کر رہے ہیں اللہ پہ۔ نہیں، توکل ابھی تو نہیں آیا اس آنر میں، کے دیکھیں نا، ساتھ ان کو وَمَن آنر کر يَتَّقِ اللَّهَ سے پہلے دیکھیں نا۔ آنر جی کر جی، رہے ہیں ان کو۔ دیکھیں یہاں پر کس لفظ پر زور ہے؟ بے معروف۔ معروف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم بھی یہ ورڈ یوز کرتے ہیں، امر بالمعروف۔ معروف یعنی نیکی، خیر، بھلائی، ٹھیک۔ تو اب اس کے بعد جو تمہارا دست نگر ہے، جو تمہارا کمزور ہے، پہلے مرحلے پر ہم نے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی، اگرچہ کہ ہمیں کوئی روکنے والا نہیں تھا، لیکن اب زیادتی نہیں، اب زیادتی سے آگے بڑھ کر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کر رہے ہیں۔ یعنی اگر جدا کرنا ہے، فار ایگزامپل اگر ہم اس پہ غور کریں، فارقوہن بمعروف، کہ جدا کرنا ہے بے معروف، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو رقم دو، اس کو لباس دو۔ اگر تم نے جب تک وہ تمہارے نکاح میں تھی، اگر تم نے اس کو کچھ چیزیں دے دی تھیں، وہ اس سے واپس مت لو۔ اس کو کسی بھی طریقے سے اس پر دباؤ مت ڈالو کہ اس کی زندگی کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو، ٹھیک؟ یہ معروف ہے۔ اب آپ اس سے آگے آگے، ٹھیک، کہ یہاں پر اب آپ اس جگہ پر آ گئے کہ نہیں، زیادتی نہیں کرنا ہے، زیادتی کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنا ہے۔ اور کس کے ساتھ نیکی کا برتاؤ؟ آپ اس پر غور کریں، کس کے ساتھ؟ جس کے ساتھ ہم بہت آرام سے زیادتی کر سکتے ہیں، جہاں کوئی ہاتھ نہیں پکڑ رہا، یعنی کہ جو سب کچھ کرنا اس معاشرے کے اندر ایک دم کامن تھا، وہاں پر خدا ہم کو، ان لوگوں کو یہ بات سکھا رہا ہے، ٹھیک۔ تو پہلا کیا کہ جو تمہارے دست نگر ہیں، جو تمہارے انڈر میں ہیں، جو تمہارے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں، جو تمہارے آگے مجبور ہیں، جو تمہارے سامنے محتاج ہیں، نمبر ون، ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے پائے۔ نمبر ٹو، یعنی جب ان کے ساتھ ڈیل کرو تو بے معروف ہیں۔ اور نمبر تین، کہ جو کچھ بھی ڈیلنگ ہو وہ جسٹ ہو، کیونکہ یہ بھی تو بہت زیادہ امکان ہے نا کہ وہ کیا کرے گی بیچاری، اگر کچھ غلط سلط کر دیا، غلط گواہی بنا دی، کچھ بھی کر دیا، کہ نہیں، ہم نے جو کر رہے ہیں اس پر گواہ بھی ہوں، وہ چیز اکارڈنگ ٹو دا رولز آف جسٹس ہو، اس میں کوئی زیادتی نہ ہو، کہ دو صاحبان عدل آئیں اور وہ اس چیز پر، کس چیز پر وہ گواہ بنیں گے، کس چیز پر؟ وہ خدا کی طرف، کہ یہ جو معاملہ ہوا یہ صحیح طریقے سے انجام پایا، اس میں کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کوئی ظلم نہیں ہوا، کوئی غلط بات نہیں ہوئی۔ تو اب اگر آپ دیکھیں کہ یہ تین چیزیں جو جن کا لحاظ رکھا گیا، تو اس کے بعد خدا فرما رہا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، یہ پریکٹیکل، یہ ایک تقوی کو حاصل کرنے کا ایک آپ کا پریکٹیکل رستہ، ٹھیک۔ اس کو میں لکھوں کہ اس کو ہم ایک رول بنا لیں؟ ہاں نہیں، ضرور لکھیں حیدر بھائی، بالکل۔ یہ پریکٹیکل ٹریننگ، اچھا یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایبسلیوٹ ہے، یہ ایک پہلو ہے، یعنی میں اگر اس کو لکھوں ود
रेफरेंस टू सूरह तलाक, उसके रेफरेंस से जो हमको समझ में आ रहा है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि नेवर ट्रांसग्रेस अपॉन द राइट्स ऑफ दोज who are totally subjugated before you। ठीक है, यानी जो कुछ नहीं कर सकते, those who do not have any capacity to respond if maltreated। ठीक, उनके साथ ज्यादती हो, जुल्म हो, जैसे इतनी बेचारी औरतों के साथ होता था, क्या होता था? कुछ भी नहीं होता था। ठीक, पहली बात कि उनके हुकूक पर या उनके उस पर ज्यादती नहीं करनी। दूसरा, बिहेव विद काइंडनेस एंड खैर, डू या बल्कि गिव सदका as much as you can when dealing with them, with those within our hands, जो हमारे बिल्कुल हाथों में है या हमारे इख्तियार में है। ठीक है। और नंबर 3, always follow the norms of justice even if the other party has no opportunity to counter your claims। ठीक है, उसको वो कुछ भी नहीं कर सकता हमारे मुकाबले में। वो ये नहीं कह सकता इसने मेरे साथ ज्यादती की, उसने मेरा हक मारा, वो ये सब बातें नहीं बोल सकता, उसके पास इतनी पावर ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें क्या करना है? हमने उसको जस्टिस के तमाम उसूलों को ऑब्जर्व करना है। ठीक, उस पर कोई ज्यादती नहीं करनी, और बिल्कुल यानी सबके सामने इस चीज को, डीलिंग को ट्रांसपेरेंट रखना है। और ये सब कुछ हम खुद कर रहे हैं, और किस बिना पर कर रहे हैं? तकवा इलाही की बिना पर कर रहे हैं। इस यानी कि यहाँ पर एक और भी बहुत खास बात है जो दीन हमको सिखा रहा है कि इंसान नेकी जो है ना, वो किसी दूसरे का मुंह देख के नहीं करे, इसकी वजह से उसकी वजह से नेकी नहीं करे। अच्छाई और खैर लोगों की बिना पर ना हो, सिर्फ खुदा की वजह से। यत्तकिल्लाह, इत्तकुल्लाह, क्योंकि खुदा मुझे देख रहा है इसलिए मुझे किसी के साथ ज्यादती नहीं करना चाहिए। क्योंकि खुदा मुझे देख रहा है इसलिए मुझे हमेशा अदल व इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना चाहिए, चाहे वो उसके ही साथ क्यों ना हो जो मेरे आगे 100% कमजोर और मजबूर है। ठीक, और इसी तरीके से आप इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं, आगे भी हैं कि यानी वो औरतें कि जिनके मतलब वो उसी टाइम पीरियड के बाद है, या जिनके पास जो हैं वो हामिला हैं, और उनको मोहलत दो। यानी फिर उसके बाद ये कि और जो चीज़ है ना कि और रियायत, काइंडनेस, दूसरे के हुकूक का ख्याल करना। और यहाँ पर देखें एक ही थीम चल रही है, यानी कौन? जो तुम्हारे सामने कुछ नहीं कर सकता। वो कौन? जिस पर तुम ज्यादती आराम से कर सकते हो, जिसके हुकूक पर डाका बहुत आराम से डाला जा सकता है, उसके साथ उसके रियायत करना, नेकी के साथ पेश आना, बिल मारूफ उसको अपने पास से देना। ठीक है, काइंडनेस के साथ उसको लिफ्ट करना, उसकी ज़िंदगी को अच्छा बनाना। तो उसके यानी इसी सूरे में दो बयानात और भी हैं, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युस्रा। एक तो वो दो बातें तो वहां बयान की थी, तीसरी है जो
اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے امر میں، اس کے کام میں یسر، آسانی قرار دیتا ہے، اس کی زندگی سخت نہیں ہوتی، اس کے کام آسانی سے بن جاتے ہیں۔ اور پھر یہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ اس کی برائیاں اس سے چھپا دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کے اجر کو عظیم بنا دیتا ہے، اس کے ریوارڈ کو گرینڈ کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ریوارڈ کا مطلب کیا ہے کہ نیکی ایک ہی ہے، لیکن اب آپ کو جو اس کا ریوارڈ ہے، جو اجر ہے، وہ فار ایگزامپل 1:700 نہیں ہے، 1:70,000 نہیں ہے، عظیم ہے اس کا اجر۔ تو یہ سب تقوی کے ثمرات ہیں، یہ سب تقوی کا پھل ہے۔ اور یہ تقوی کو حاصل کرنے کے لیے، متقی ہونے کے لیے، یہاں پر سورہ طلاق میں کیا فارمولہ بیان کیا کہ جو تمہارے دست نگر ہیں، جن کے ساتھ تم زیادتی کرنے میں تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ان کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤ، ان کے ساتھ ایسے بیہیو کرو۔ ٹھیک، تو یہاں پر تقوی کے 4 بینیفٹس، یہ تو بہت زیادہ بیان کیے جاتے ہیں کہ جی تقوی کا یہ فائدہ ہے، لیکن اس پر غور نہیں کیا جاتا کہ کیوں کیوں ہے یہ، اور یہ سورہ طلاق میں یہ تقوی فٹ کیسے ہو رہا ہے؟ سورہ طلاق کا تقوی سے کیا تعلق بن رہا ہے؟ اس چیز پر غور نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، بات واضح ہو رہی ہے؟ حیدر بھائی جو سیکنڈ پوائنٹ ہے ہم، گفٹ صدقہ، تو گفٹ صدقہ اپروپریٹ شیئر ہوا ان کا نا، جو ان کا شیئر ہے وہ دیں ان کو آپ۔ نہیں، صدقہ کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ اس سے اضافی، ایکسٹرا۔ واٹ از ڈیو ٹو دیم، اس سے ایکسٹرا دیں آپ۔ جی جی، جی شکریہ۔ نیکی کریں یعنی، اور جیسے اس میں اب اس کے آگے جو آیا ہے کہ جب وہ مثال کے طور پر واللائی یئسن من المحیض، کہ وہ عورتیں جو حالت حیض میں ہوں، ٹھیک ہے، اگر تم ان کے بارے میں نہیں جانتے تو ان کی مدت جو ہے وہ 3 مہینے ہیں، اور جو حالت حیض میں نہ ہوں، تو یعنی اس کا بھی دھیان رکھو، کیونکہ یہ چیز قرآن کریم کی دوسری آیتوں میں بھی ہے کہ یہ جو ایام ہوتے ہیں یہ عورت کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ اس سے آگے بڑھ کر اس کا خیال رکھ رہے ہیں کہ دیکھو اگر وہ کسی پرابلم میں ہے نا تو میں اس کے ساتھ رعایت کروں، میں اس کے ساتھ زیادتی نہیں کروں، اس کو پریشان نہیں کروں۔ اور پھر وہ اولات الاحمال اجلہن، اور پھر یہ کہ اگر وہ ولادت کا سے ہیں، ہونے والی امید سے ہیں، تو پھر اس وقت تک ان کو مہلت دینا جب تک کہ وہ مطلب ولادت نہ ہو جائے، اس حالت میں نہیں الگ کر دو، یہ سب چیزیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور آپ اس پہ غور کریں، يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ اس کے امر کو آسان کر دیتا ہے۔ پچھلی اس سے آپ کو کنیکشن فیل ہو رہا ہے، نظر آ رہا کیا حضور، تھینک۔ ہے؟ جی جی ان آیتوں سے کنیکشن نظر آ رہا ہے نا؟ تم جی جی، اس کے لیے آسانی پیدا کرو، ٹھیک ہے، اور خدا تمہارے لیے کرے گا۔ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ تقوی الہی، یعنی تم کیوں اس کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہو؟ اس لیے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک، تو آپ کو تقوی کا فارمولہ سمجھ میں آ رہا ہے، ہاؤ ٹو بلڈ، ہاؤ ٹو اٹین۔ یہ بالکل ایک مطلب جو دین ہے قرآن کریم کی، یہ بہت بڑی بیوٹی ہے کہ آپ تمام چیزوں کا نا پورا ایک فارمولہ، میپ، پیٹرن، ماڈل سب بنا سکتے ہیں۔ اور اس حضرت میں بھائی کسی چیز کو رٹنے رٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی یہ فارمولا تو ہر جگہ یوز ہو سکتا ہے، یہ بات بالکل، ہو رہی ہے طلاق کی، لیکن یہ تو ہر دیکھیں جگہ۔ لیکن یہاں پر طلاق میں خاص طور سے بات یہ ہے کہ اس کو ریفرنس بنایا ہے نا، دیکھیں جی اصل جی چیز کیا ہے۔ جی، وہی ہم، بیوٹی ہے نا قرآن کی جو آپ بول رہے جی، ہیں، یہ یعنی دس کین اس بی کو یوز۔ ریفرنس ہاں، کہ جو آپ کا کچھ نہیں کر سکتا، یعنی جیسے اگر کوئی بندہ کہے جی میں اپنے باس کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، یہ کیا بات ہوئی؟ ایگزیکٹلی۔
آپ اپنے سبارڈینیٹس کا بھی لے سکتے ہیں ایگزامپل ورک پلیس. سبارڈینیٹ بھی لے سکتے ہیں. تو قرآن نے آپ کو ایکسٹریم ایگزامپل دی ہے. جی اور خاص طور سے اگر آپ اس ماحول کو دیکھیں گے تو آپ کو پھر صحیح معنوں میں بات سمجھ میں آئے گی. آج کل کے ماحول میں یہ بات اتنی ہی سمجھ میں آئے گی. اس وقت صحیح معنوں میں سمجھ میں آئے گی کہ جب عورت کوئی چیز ہی نہیں تھی، مطلب اس کو انسان بھی سمجھ لیا جاتا نا تو بڑی بات تھی. جی جی سر. ایگزامپل ایک اور ہے انڈیا پاکستان میں جو ہمارے یہاں کام کرنے والے ہوتے ہیں جی جی. کے ساتھ ایسا بیہیو ہوتا ہے ہوں. جی. تو ایک دم اس فٹ ہوتا ہے ایگزیکٹلی اس پہ. ہوں. ہاں تو اب یعنی لیکن اس میں اب قرآن ہمیں تقوی کا فارمولہ بتا رہے ہیں نا جی جی کہ اس کا دھیان رکھو. اور خاص طور سے کیوں دھیان رکھو؟ کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. اس بنا پر دھیان رکھو تو تمہارے اندر صفت تقوی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. اور تمہیں کیسے پتا چلے گا؟ یہ 4 نشانیاں ہم نے بتا دی ہیں. یعنی جو متقی ہوگا اس کی زندگی میں یہ 4 باتیں ہوں گی. خدا اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ بنائے گا. خدا اس کو ان راہوں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان نہ ہو. زندگی میں آسانی پیدا کرے گا اور اس کی برائیوں کو دور کرے گا. یہ 4 چیزیں ہم اس دنیا کی زندگی میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں. یعظم لہو اجرا، یہ 5ویں چیز ہے جو آخرت میں جا کے پتہ چلے گی کہ اجر کو خدا نے کس قدر عظمت عطا کی. 5 انعامات جن میں سے 4 کو ہم اس دنیا میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور جن کے ذریعے سے ہم یہ پتہ چلا سکتے ہیں کہ ہمارے اندر صفت تقوی پیدا ہو رہی ہے، ہوئی ہے یا نہیں. لیکن حیدر بھائی یہ تو ایک پرٹیکولر مطلب ٹھیک ہے سبارڈینیٹس ہو گئے یا جو ہمارے انڈر میں ہیں ہمارے ہوں کنٹرول ہوں میں ہیں ان کے ہوں ساتھ ہوں ہم ہوں کیا سلوک کس طرح کا سلوک کر رہے ہیں دیٹ از ون انڈیکیشن. لیکن ادروائز اگر ہم مان لیجئے کہ ہمارے مطلب نہیں ہے یا ہمارا ان کے ساتھ ٹھیک ٹریٹمنٹ ہے لیکن ہوں. ادروائز what will be the steps for taqwa besides this? I mean there must وہ be. تو ابھی ہم آئیں گے آگے. اچھا ابھی اچھا ہم ٹھیک. کافی باتیں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. جی لیکن جی یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پھر ہو سکتا ہے کہ میں اس پوائنٹ کو پراپرلی ایمفسائز نہیں کر پا رہا ہوں. یہاں پر جو زور ہے نا وہ اتق اللہ پر ہے. ٹھیک ہے، ہمارا ذہن مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ جا رہا ہے بی کائنڈ ٹو یور سبارڈینیٹس پر. میں یہ بات صحیح پک کر رہا ہوں؟ جی جی حیدر بھائی. میں سگنل کو صحیح پک کر رہا ہوں آپ کی جی باتوں جی سے؟ جی جی آپ کا دماغ اس طرف زیادہ جا رہا ہے. وہ اصل نقطہ نہیں ہے. اللہ دیکھ رہا ہے وہ اللہ. جی، یعنی آپ دوسرے کے حق کا خیال اس لیے رکھیں کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. اس چیز کی وجہ سے آپ کے اندر صفت تقوی پیدا ہوگی. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے سبارڈینیٹس پہ زیادتی نہیں کرتے. وہ ایک مائلڈ یا مائنر لیول کا تقوی ان کے اندر آ جاتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے کہ وہ زیادتی نہیں کرتے. لیکن اتق اللہ والی بات نہیں آتی. آپ اس اجر کے مستحق نہیں ہو رہے ہیں کہ جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے. یہ اجر آپ کو اتق اللہ پر مل رہا ہے. فرق سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو ان دونوں باتوں کا؟ یہ 2 الگ ڈائمنشنز ہیں کہ ایک ہیومن ہونے کی بنا پر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا اور ایک اس بنا پر دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. یہ 2 الگ ڈائمنشنز ہیں. اور اگر ہم خیال خدا کی بنا پر لوگوں کے حقوق کو بہتر طریقے سے ادا کریں گے اور خاص طور سے ان لوگوں کے کہ جو ہمارے ٹوٹلی ماتحت ہوتے ہیں، وہاں پر کیونکہ وہاں پر ظاہر ہے کہ اس کا خیال رکھنا سب سے مشکل ہے. وہاں پر زیادتی کرنا بالکل ایک نارمل سی بات ہے، سب کر رہے ہوتے ہیں.
کہ جہاں پر ہمیں پتہ چل جائے کہ جی دوسرا ریٹیلیٹ نہیں کر سکتا تو آدمی بالکل ہی وہ ہو جاتا ہے، مزے میں زیادتی کرتا ہے۔ پھر اس وقت خیال خدا کو باقی رکھنا اور حقوق کو ادا کرنا معروف کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، صدقے کے ساتھ، یہ چیز انسان کے اندر اس کوالٹی کو اسٹرینتھن کر دے گی کہ میں ہر وقت خدا کی نظروں کے سامنے ہوں، یعنی صفت تقویٰ۔ یہ مین پوائنٹ۔ جی تو یہ ایک ایسی پریکٹیکل ٹپ ہے جس کو ہم فالو کر سکتے ہیں بآسانی۔ جی اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے نا کہ اس کو ہم کہیں گے کہ کوئی بہت ایبسٹریکٹ آئیڈیا ہے یا بڑا ہی کوئی ڈیپ کنسپٹ ہے؟ آسان کر دیا نا جی خدا نے ہمارے لیے۔ جی ہاں جی بالکل۔ جی بالکل۔ ابھی انشاءاللہ اور بھی باتیں، یعنی ایسا نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک تربیت کا وہ ہے نسخہ ہے۔ اور اس سے پہلے وہ ہم نے دیکھ لیا کہ تقویٰ کی حقیقی تعریف کیا ہے۔ جاء بالصدق، یعنی اپنی زندگی کو سچ کی بنیاد پر قائم کرو، اور جس سچ کو تم پروپیگیٹ کرتے ہو، جس سچ کی بات کرتے ہو، اپنے عمل سے اس سچ کو ثابت کر کے دکھاؤ۔ اولئک هم المتقون، یہ جو یعنی یہ کمپلیٹ جو ڈیفینیشن ہے نا تقویٰ کی وہ یہ ہے۔ اور باقی یہ تمام چیزیں جو ہیں نا یہ پھر اس کے پریکٹیکل اسپیکٹس ہیں کہ یہ فلاں 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 مختلف چیزیں، لیکن جو ایبسولیوٹ ڈیفینیشن ہے وہ وہی ہے سورہ زمر والی، کہ تم سچ کی بنیاد پر اپنی زندگی کو سامنے لاؤ، اپنی زندگی کو اسٹیبلش کرو، اپنی زندگی کو قائم کرو، اور پھر اپنے عمل سے اس سچ کو ثابت کر کے دکھاؤ کہ تم اس پر ٹرولی بلیو کرتے ہو۔ جی چلیں پھر انشاءاللہ آج کی حد تک۔ صحیح، میری اجازت۔ ٹھیک ہے حیدر بھائی، بہت بہت شکریہ حیدر بھائی، خدا خدا حافظ۔ شکریہ حافظ۔ ہاں۔ شکریہ۔ حافظ۔ جزاک اللہ جی، خدا حافظ۔